نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی دعائیں کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، اس رات کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اینڈ میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی کہ کون سی آپ کو رات ایسی لگی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ہر رات کو نوٹ کریے گا، ہر رات کو دیکھیے گا کہ اس میں کیا اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنا میچ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون سی رات آپ کو لگتی ہے۔ اور ان راتوں میں امید ہے کہ آپ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کر رہے ہوں گے، باتیں بھی کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آگے کے پلان بھی کر رہے ہوں گے۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گی، اور الحمدللہ پھر قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، الحمدللہ اب سیکھ رہی ہیں اور بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہی ہیں رمضان کی دعا ہے۔ جو اب ماشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ الحمدللہ اب کافی آگے جا چکے ہیں، دوسری دفعہ اب الحمدللہ سیکھنے کے عمل میں، وہ بھی یہ سوچیں کہ کوئی ہو سکتا ہے ان کی دعا ہو کسی رات کی جو قبول ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ دین کے راستے میں لگ گئے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ جو لاسٹ رات کا حصہ ہے نا، جیسے پوری رات میں اگر ہم دیکھیں کہ بیسٹ ٹائم عبادت کا، تو یہ نہ کریے گا کہ شروع کی رات میں تو کر لی اور اینڈ رات میں سو گئے۔ اگر سونا ہے شروع رات میں سو جائیں، لیکن آخری جو تہائی رات ہے، جیسے 1/3 پارٹ آف رمضان، جو لاسٹ 1/3 پارٹ ہے وہ بیسٹ ہے نا، انہی میں لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ 1/3 جو اس کا رات کا ہے وہ بھی بیسٹ پارٹ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریے گا۔ ہم کل بات کر رہے تھے میدان محشر کی اور وہاں پہ کھڑے ہونے کی، تو آج انہی واقعات کو لے کر چلتے ہیں۔ تمام واقعات جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ سب قرآن و حدیث میں ہیں، صرف ٹینسز بدلے میں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اپنے طور پہ کہانی میں بتا رہی ہیں۔ ہم جہاں تک کل پہنچے تھے وہ یہی تھا اذا دکھت الارض دکھا دکھا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اللہ اکبر۔ تو آسمان پھٹ چکا ہے اور فرشتے اتر چکے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے گھیرا ڈال چکے ہیں ہمارے ارد گرد۔ اس طرح فرشتوں کی قطاریں ہیں اور قطاریں ہیں اور قطاریں ہیں، جیسے انہوں نے احاطہ کر لیا ہمارا، جیسے مجرموں کے گرد پولیس گھیرا ڈال لیتی ہے نا، اس طرح 7 گھیرے انہوں نے ڈال لیے ہیں۔ اور اس آیت کی سمجھ آ جا رہی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنو انس کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو بھاگ جاؤ زمین آسمان کے کناروں سے،
نہیں بھاگ سکتے، مگر اس میں بڑا زور چاہیے۔ واقعی آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایک آواز آتی ہے، اتنی اونچی آواز ہے جو ساری مخلوق سن سکتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے تمہاری خاطر میں خاموش رہا ہوں، تمہاری باتوں کو سنتا رہا ہوں، تمہارے اعمال دیکھتا رہا ہوں۔ یہ تمہارے اعمال اور تمہارے صحیفے ہیں، ان کو تم خود پڑھو۔ جو اس میں خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ اکبر! یہ اعمال نامے کیا ہے؟ اعمال نامے ایک دم میری ساری زندگی کی فلم جیسے میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، مجھے ساری اپنی زندگی یاد آ گئی ہے۔ آج یہاں ساری مخلوق جمع ہے، کیا جانور، کیا انسان، کیا جنات، کیا درندے، کیا پرندے، سب کھڑے میں ہیں، اور سورج آج اپنی پوری شدت سے چمک رہا ہے۔ اس قدر گرمی ہے، ایک سایہ صرف نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے عرش الہی کا سایہ۔ بعض لوگوں کو آج یہ سایہ مل گیا ہے، یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنی شدید گرمی سے ٹھنڈک والے سائے میں آرام سے کھڑے ہیں۔ دنیا میں تو 100 ڈگری ہو جاتا تھا تو جان نکل جاتی تھی، اور یہاں تو کئی 100 ڈگریز ہو گیا، اور مخلوق ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑی۔ اس قدر لو ہے، اس قدر شدت ہے حرارت میں، لوگ غش کھا رہے ہیں مگر گرتے نہیں ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے، مر نہیں رہے۔ سورج کی گرمی الگ ہے، سانسوں کی گرمی الگ ہے، بال بال سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ آج جو یہ پسینے بہہ رہے ہیں، کاش یہ پسینے میں نے اللہ کی عبادت میں دنیا میں نکالے ہوتے نا، دین کے راستے میں محنت کرنے میں نکالے ہوتے، تو آج مجھے خوف سے پسینہ نہ آ رہا ہوتا۔ آج جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، کاش میں نے یہ بھوک اور پیاس روزے میں برداشت کر لی ہوتی، روزے رکھ لیے ہوتے۔ آج دیکھو وہ لوگ مزے میں کھڑے ہیں جن کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ ان کے صدقے کا سایہ ہے، جو صدقہ یہ دنیا میں دیا کرتے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں یہ میں بھی تو کر سکتی تھی، یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا، مگر میں اس وقت دھیان ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ مجھے اپنا بھائی عرش کے سائے تلے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ وہ دنیا میں جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا، جوانی میں بڑا نیک تھا، ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی ہوں کہ ایک طرف سے زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی ہے، ایک بلا ہے جو چلی آ رہی ہے، فرشتے اتنی بڑی ایک آگ کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں، یہ کتنی خوفناک آگ ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہم سب کو نگل جائے گی۔ اس کو 70,000 زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں، اور اس کا یہ حال ہے کہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہی ہے، ایسے لگتا بھی غصے سے پھٹ جائے گی، زنجیریں توڑوا لے گی اور نگل جائے گی ہم سب کو۔ کیسے جوش مار رہی ہے، اس کی آواز کتنی خوفناک ہے۔ اس کو کھینچ کے ادھر میدان محشر میں ہی لا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے آج کوئی انسان نہیں بچے گا اس سے۔
واقعی جو ہم نے سنا تھا نا دنیا میں کہ داروغہ جہنم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں کسی نے دیکھا، واقعی سچ ہے۔ اس آگ کو تو دیکھ کے کوئی بھی ہنس نہیں سکتا۔ واقعی آج سمجھ آ گئی فرشتے کیوں اس کو دیکھ کے روتے تھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے نا تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم بستروں پہ عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دیتے، تم ویرانوں میں نکل جاتے اور اللہ کی پناہ تلاش کرتے۔ یہ جہنم واقعی رونے کی چیز تھی، یہ تو واقعی وہ جگہ ہے جس سے رو رو کے نجات کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ آج دعا بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، آج فریاد کریں تو کوئی فائدہ نہیں، آج جس سے نجات چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چیزیں جن کو میں غم سمجھتی تھی، جن کے پر میں روتی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اصل غم تو یہ ہے جو آج اس میں ڈال دیا گیا، وہ تو اس سے بچ نہیں سکے گا، وہ تو کامیاب نہیں۔ آج اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کیوں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ میں تو سمجھتی تھی حشر کی سختی بہت سخت چیز ہے، میں تو سمجھتی تھی قبر بہت سخت چیز ہے، میں تو سمجھتی تھی موت بہت سخت چیز ہے، مگر خدایا یہ تو سب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ اس کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اونٹوں کے برابر ہیں، اور اس کے بچھو نظر آ رہے ہیں جو خچروں کے برابر ہیں۔ یہ تو کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک، ایک دفعہ ڈسا جائے کوئی 40 سال تک درد محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں سب کی ہوائیاں اڑ گئی، سب خوف زدہ ہیں، سب چیخیں مارنے لگے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ سب گھٹنوں کے بل گر گئے، میں بھی بے قرار ہو کے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ یا رب آج مجھے بچا لے، اللہ پلیز مجھے بچا لے۔ نفسی نفسی کا شور مچا ہوا ہے، کان پڑی آواز نہیں سن رہی، آج سب کو اپنی پڑ گئی ہے، سب جانتے ہیں کوئی نہیں بچا سکتا آج سوائے اس رب کی ذات کے۔ ہاں جہنم کی باتیں تو بہت سنی تھی دنیا میں، مگر دیکھنے پہ سمجھ آیا ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں یہ آگ تو بہت بڑی ہے، یہ تو ایک بلا ہے۔ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، میرے ماں باپ کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے بچوں کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے شوہر کو بھی اس میں ڈال دے، میری دوستوں کو بھی اس میں ڈال دے، یا اللہ میرے سارے خاندان کو اس میں ڈال دے۔ یہ اتنی سخت چیز ہے اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کو، جتنے لوگ کھڑے میں سب کو ڈال دے، صرف مجھے بچا لینا، بس مجھے بچا لے۔ آج میں کیسے گھٹنوں کے بل رب کے آگے جھکی ہوئی ہوں، کاش اس طرح میں دنیا میں جھک جاتی، کاش ایسے میں دنیا میں جھک جاتی۔ آج مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے تو مجھے بہت سارا عمل چاہیے تھا، اس سے بچنے کے لیے تو میں وہ نہیں لے کر آئی جتنی ضرورت تھی۔ اے اللہ اب تو ہی بچا لے۔ اے اللہ میں کسی اور کی نجات نہیں مانگتی، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتی، میں یہ بھی نہیں کہتی میرے بچوں کو بچا لے، میں بس یہ کہتی ہوں اللہ مجھے بچا لے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو یاد آئے گا، لیکن اب یاد آنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ہاں اب یاد آئے گا،
مگر اب یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج جیسا عذاب اللہ کا ہے نا ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، جیسی پکڑ اللہ کی ہے ویسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس آگ کی گردن بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، یہ بولتی بھی ہے، یہ چنگاڑتی بھی ہے، اس کی آواز اتنی خوفناک ہے کہ دل دہل جائے۔ کہتی ہے 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کر دو، ہر ظالم، حق سے منہ موڑنے والا، ہر ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہر ایک تصویر کشی کرنے والا، تصویریں بنانے والا۔ میں تو بس یہی شکر کر رہی ہوں کہ میں اسلام پہ ہوں، مجھے موت اسلام پہ آئی۔ واقعی آج اسلام کی قدر مجھے آ رہی ہے۔ وہ جس کی وجہ سے دنیا میں ذلت ملتی رہی، یہاں ہر قدم پہ لگتا ہے سب سے قیمتی متاع ہی اسلام ہے۔ اقدام ساغ نے لپک کے لوگوں کو چکنا شروع کر دیا، صفوں میں سے نکال نکال کے ان کو نگل رہی ہے۔ لوگ چیخیں مار رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، مگر یہ چنتی جا رہی ہے، اور لوگ اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے پوری زمین کے اوپر ایک ذرہ ریت کا پڑا ہو۔ ایسے ہیں لوگ اس بلا کے سامنے جیسے ایک چھوٹا سا تنکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، اے ابن آدم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ علمت نفس ما احضرت، ہاں ہر نفس کو آج پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا، کیا کر کے آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلے شروع کرنے لگے ہیں، میزان لائی جا رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی ترازو ہیں، ایک ترازو میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب آ سکتا ہے۔ حساب شروع ہونے لگا ہے، پہلے جانوروں کا حساب ہونے لگا۔ اب تک تو مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں دیکھتی کتنے بے شمار جانور یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں جس نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے آج اس کو حساب دینا ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں اللہ کا حساب کتنا باریک ہے، وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے۔ جانوروں کو بھی حقوق دلوا رہا ہے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ بھی مارا ہے تو آج اس کو بھی بدلہ ملے گا، اس کے مظلوم کو بھی اللہ بدلہ دلوا رہا ہے۔ اگر جانوروں کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں تو انسانوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب ان سب کے حقوق مکمل ہو چکے تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا مٹی ہو جاؤ۔ سارے جانور مٹی ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے کئی لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، یہ دن ہم پہ نہ آئے، کاش ہم بھی یہ جانور ہوتے، ہم انسان نہ ہوتے تاکہ آج ہمارا حساب نہ ہوتا۔ آج کا دن کتنا سخت، کتنا سخت، کیونکہ اب انسانوں کے فیصلے کی باری آ گئی ہے، اور میرا دل اتنی زور زور سے دھک دھک کرنے لگا ہے، ایسے لگتا ہے سینے سے باہر آ جائے گا۔ فرشتے کو حکم مل گیا لوگوں میں اعمال نامے تقسیم کرو، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے، مگر مصیبت تو یہ عمل ہی تو ہم نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے،
جس کو ہر کوئی سن سکتا ہے. میں بادشاہ ہوں، میں حساب لینے والا ہوں. کسی جنتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جبکہ اس پہ کسی دوستی کا حق ہو، حتیٰ کہ میں اس کو بدلہ دلوا دوں. اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے اوپر جنتی کا جو حق ہے وہ حق نہ دلوا دوں. اللہ اکبر. حقوق کا معاملہ کتنا مشکل ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. آج سمجھ آ رہی ہے. میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لے، سمندر بڑا طوفانی ہے، عمل بہت سارے اکٹھے کر لے، سفر بہت لمبا ہے، دنیا کا بوجھ سر پہ تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی مشکل ہے، اپنے عمل کو خالص رکھنا، پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، بڑی تیز ہے. آج تو اندر تک کے سینوں کے اندر تک کے بھی حالات باہر آ جائیں گے. جو یہ فرشتے اعمال نامے تقسیم کرنے لگے ہیں، لوگوں میں ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی ہے. ہر طرف ایک طوفان مچ گیا ہے، کھلبلی مچ گئی ہے. اللہ اکبر. اذا الصحف نشرت، رب کریم نے فرمایا تھا نا کہ تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے اعمال نامے نشر کیے جائیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، لوگ شدید خوف میں ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ہی اعمال نامہ تو ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. پھر بھی سب کتنے گھبرا گئے. کسی کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جا رہے ہیں، کسی کو بائیں میں دیے جا رہے ہیں. بعض لینا نہیں چاہتے، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. بھلا نادان انسان آج کیا اپنے اعمال نامے سے ہی تو ڈر رہا ہے. یہ تیرے اپنے ہی تو کرتوت ہے، انہی سے بھاگ رہا ہے. اور تیرے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تو بچ تو نہیں جائے گا. اللہ اکبر. پھر بھی دیکھو آج انہی کاموں سے ڈر رہے ہیں جن سے دنیا میں خوش ہوتے تھے، جن میں دنیا میں بہت انجوائے کرتے تھے، جن کاموں میں بہت فن ہوتا تھا. آج ان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، دور ہو جانا چاہتے ہیں. دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں آئے کاش میرے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتی. کوئی اپنی انگلیاں چبا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوس رہا ہے. دیکھو آج کیسی افراتفری مچ گئی. مجھے ایک دم یاد آ گیا، ایک دفعہ اماں عائشہ رو رہی تھی. میرے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا تھا مجھے جہنم یاد آ گئی ہے. کیا آپ اس دن ہمارے کام آئیں گے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے اس دن؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک اس وقت جب میزان رکھی جائے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ میری نیکیاں بھاری ہوئی ہیں یا ہلکی. دوسرا جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، یہاں پشت کے پیچھے سے. تیسرے پل صراط کے پاس
جب جہنم کی پشت پہ یہ پل رکھا جائے گا اور لوگوں کو حکم ہوگا اس پہ سے گزریں، تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ واقعی اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے۔ میرے پاس بھی فرشتے پہنچ چکے ہیں، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نامہ اعمال پکڑا ہے اور ڈرتے ڈرتے اس کو کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو میری پوری زندگی لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات، ہر مذاق، ہر بھول چوک، ہر غلطی، ہر کمی، ہر اچھی بات، ہر بری بات، ہر حرکت، ہر آنکھ کا دیکھنا، ہر کان کی سنی ہوئی بات، ہر زبان سے بولا ہوا بول، وہ اعمال بھی لکھے ہیں جن کو میں نے معمولی سمجھا تھا، وہ بھی لکھے ہیں جن کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، وہ بھی لکھے ہیں جن کو میں بھول ہی چکی تھی کہ میں نے کبھی کی ہیں۔ ان میں چھوٹا بڑا ہر عمل ہے، حتیٰ کہ میں نے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ نیکیوں کے خانے میں لکھی ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ایک نیکی تھی۔ میں نے جو اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا وہ بھی نیکی کے کھانے میں لکھا ہوا۔ میں نے جو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کیا وہ بھی نیکی میں لکھا۔ میں نے جو شوہر کی ضرورت پوری کی وہ بھی نیکی میں لکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے بچے کے لیے جو راتوں کو جاگی وہ بھی نیکی میں لکھا ہوا۔ میں نے جو نیکی کے ارادے کیے، پلان کیے، لیکن کر نہیں سکی، وہ بھی نیکی میں لکھا ہوا ہے۔ میرے رب تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو نے وہ بھی لکھ دیا میرے لیے۔ میں نے جو اپنی عزت کی حفاظت کی وہ بھی میری نیکی میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے صرف جو دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا وہ بھی میری نیکی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے جو اپنے ماں باپ کو فون کیا ان کا حال پوچھنے کے لیے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو صرف نماز روزے کو نیکی سمجھتی تھی، کتنی ساری نیکیاں میرے گھر سے مجھے مل گئیں، میرا دل خوش ہو گیا، مگر ساتھ ہی میری نظر دوسری طرف پڑی۔ یہاں پہ میری زبان کے گناہ لکھے ہیں، یہاں پہ میری وہ روزے لکھے ہوئے جو پھٹ چکے تھے، جن میں میں نے غیبت کی تھی، جن میں میں نے جھوٹ بولے تھے، ان کے اجر کم ہو کے لکھے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنی نمازیں میں نے خشوع کے ساتھ پڑھی، کتنی بغیر خشوع کے پڑھی، کتنی نمازیں میں نے جلدی جلدی کر کے پڑھی، کتنی صحیح طرح سے پڑھی، کتنی اول وقت میں پڑھی، کتنی ٹائم گزار کے پڑھی، کتنی میں نے قضا کی اور کتنی میں نے وقت میں پڑھی، سب لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز الگ الگ کر کے لکھی ہوئی، ایک ایک چیز گن گن کے لکھی ہوئی۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے نیکی کے کتنے چانس ملے، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے نیکی کے کتنے چانس ملے اور میں نے ان کو استعمال کر لیا۔ میں نے زندگی میں کتنے سلام کیے، گن گن کے لکھے میں، کتنے جھوٹ بولے، یہ بھی گن کے لکھے میں، کتنی غیبتیں کی، یہ بھی گن گن کے لکھی میں، میری نظروں نے کتنے بے حیائی کے سین دیکھے، یہ بھی لکھے میں، میرے کانوں نے کیا کیا سنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، میرے قدم کتنی دفعہ نیکی کے لیے اٹھے اتنے قدم لکھے میں، اور کتنی دفعہ برائی کے لیے گئے وہ قدم بھی لکھے۔ میں نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا اپنی زندگی میں، مجھے نہیں یاد، وہ یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ درود پڑھا، مجھے تو خود بھی نہیں یاد، وہ بھی یہاں لکھا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ اللہ کے فیصلوں میں اس کی رضا پہ راضی ہو کے دکھایا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کتنی دفعہ میں ناراض ہوئی ہوں، یہ بھی لکھا ہے۔ میں نے کیا کیا دعائیں مانگی، یہ بھی لکھا ہے۔ میں نے قرآن کے کتنے لفظ پڑھے، یہ بھی لکھا ہے۔ کتنا وقت قرآن کو دیا، یہ بھی لکھا ہے۔
اور میری توبہ استغفار بھی لکھی ہوئی ہے. جس نے میرے کئی گناہوں کو کاٹ دیا ہے، ان کے اوپر کینسر لکھا ہوا ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے اپنی توبہ استغفار دیکھ کے اپنے اعمال نامے میں. کاش میرے اعمال نامے میں اور زیادہ استغفار ہوتی، کاش اور زیادہ استغفار ہوتی. کتنا آسان تھا نا توبہ کرنا دنیا میں. میں نے تو بس تھوڑے دن کر کے سوچا کافی ہے. یہ میرے آثار لکھے ہوئے، یہ بھی لکھا ہے میری وجہ سے کتنے لوگوں پہ برا اثر پڑا. میں نے کہاں کہاں اپنے برے اثرات چھوڑے. میری دیکھا دیکھی لوگ وہ برائی کرنے لگے، مجھے دیکھ کے لوگوں نے وہ فیشن اپنا لیا. اور کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرا اچھا اثر لیا، میری دیکھا دیکھی وہ قرآن کی طرف آ گئے. ان کی ہوئی نیکیاں بھی میرے نامہ اعمال میں آج لکھی ہوئی ہیں. جو میری تنہائی کی باتیں تھیں نا، وہ بھی اس میں لکھی ہیں. جو میرے قلم سے میں نے الفاظ لکھے تھے وہ بھی یہاں لکھے ہیں. کہ کتنی باتیں میں نے اللہ کی لکھی تھیں اس قلم سے، وہ لکھی ہوئی ہیں. میں نے جو عید پہ کیا وہ بھی لکھا ہے، جو عام دنوں میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو رات کو کرتی تھی وہ بھی لکھا ہے، جو دن کو کرتی تھی وہ بھی لکھا ہے، جو جوانی میں کیا وہ بھی لکھا ہے، اور جو بڑھاپے میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو چھٹی کے دنوں میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو ویک ڈیز میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو شادیوں پہ کیا وہ بھی یہاں ہے، اور جو مرگ پہ کیا وہ بھی یہاں ہے. سب کچھ یہاں ہے، کوئی چیز یہاں سے چوکی نہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رامن کاتبین اتنی باریکی سے میری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں. میرا مسکرانا بھی نوٹ کرتے ہیں، میری اف بھی نوٹ کری ہوئی ہے، میری ہائے ہائے بھی لکھی ہوئی ہے. ایک دم ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، ہاؤ مقراؤ کتابیا. لو میرا اعمال نامہ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں نے تو اس کی بڑی تیاری کی تھی. یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، کتنی خوش ہے یہ، کتنی خوشی سے دکھا رہی ہے. ایسے لگتا ہے اس کو سب کچھ مل گیا آج. کاش میں بھی ایسا کہہ سکتی، میں بھی اپنا نامہ اعمال اسی طرح خوشی سے لوگوں کو دکھا سکتی. مگر اس میں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں. ایک اور خوفناک چیخ سنائی دے رہی ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیا. آئے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور میرا حساب مجھے پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. آئے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، موت کے بعد اٹھنا نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. کہاں ہے میرا مال؟ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. کہاں ہے میرا اقتدار؟ کہاں ہے میری وہ پوزیشن؟ کہاں ہے میرا وہ سٹیٹس دنیا میں جو تھا؟ سب ختم ہو گیا. ایسے لگتا ہے ہر ایک کو اپنی لاکھوں سال پرانی گزری ہوئی دنیا کی زندگی یاد آ گئی ہے اعمال نامے پہ نظر پڑتے ہی. ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، پوری زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. کئی لوگ خوش نظر آ رہے ہیں، خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہیں، اور کہیں چہروں پہ سیاہی ہے، ذلت چھا رہی ہے، حسرت اور ندامت ہے، اس لیے کہ کچھ کر کے نہیں لائے، اس لیے کہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خود ہی مایوس ہو گئے، اس لیے کہ جانتے ہیں کچھ بھی تو نہیں کیا.
اتنے میں دیکھا پاس لوگ چوک در چوک ایک طرف جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ میں نے دیکھا وہاں پہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر بڑا حوض ہے، جس پہ ستاروں کی تعداد کے برابر جام رکھے ہوئے، اس پہ ایک بزرگ ہیں جو لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر سب کو نہیں پلا رہے، ان کو صرف پلا رہے ہیں جن کے ہاتھ، پیر اور پیشانیاں خوب چمک رہی ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گئی، یہ وضو کرنے والے ہیں، اچھی طرح وضو کرنے والے، ان کو پہچان پہچان کے پانی دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے یہ اعضاء نہیں چمک رہے ان کو اجازت بھی نہیں ہے پانی تک پہنچنے کی۔ مگر یہ کون سے، یہ تو لوگ ہیں ان کے اعضاء چمک بھی رہے، پھر بھی ان کو روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں ان کو روکا؟ فرشتوں نے روک لیا ان کو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی منہ موڑ لیا ان سے۔ دیکھو جنہوں نے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی تھی، کیسے آج کھڑے رہ گئے ہیں، پیاسے رہ گئے ہیں۔ اور وہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں دور، ان کو جانور رونتے ہوئے گزر رہے ہیں، جانور ان کے پر سے دوڑ رہے ہیں، کچل رہے ہیں ان کو اپنے پیروں تلے۔ ان لوگوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، جبھی آج پیروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں۔ اب اعلان ہو رہا ہے سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ چلو یہ بھی شکر ہے، کم از کم اس حشر کی سختی سے تو نجات ملے گی۔ دنیا میں ہم آئے تو آخر میں تھے، مگر یہاں پہ ہمارا حساب سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ یہ عزت دی جا رہی ہے امت محمد کو۔ مجھے تو اس وقت کسی اور کی فکر نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے، مجھے تو کسی اور کا نہیں ہے۔ امتوں کا بھی حساب ہوگا، نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، مگر آج مجھے کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، مجھے آج صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کاش دنیا میں بھی میں دوسروں کے اعمال نامے سے کم دلچسپی لیتی اور اپنے اعمال نامے کی زیادہ فکر کر لیتی، تو کم از کم آج ایسا خوف تو نہ ہوتا۔ میزان لگ گئی ہے اور ایک فرشتہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ فرشتہ کسی کا نام لے رہا ہے، فلاں بن فلاں آ جائے، اور میرا سارا جسم کانپ رہا ہے کہ اب میری بھی باری آئے گی تو میرا کیا ہوگا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور چل دیا، مجھے لگتا ہے یہ تو کامیاب ضرور ہوگا، یہ کوئی نیک ہی آدمی لگتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے، جا کے کھڑا ہو گیا میزان کے آگے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ اس کا مطلب ہے آج اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے۔ میرے پاس بھی تو دنیا میں بے شمار نعمتیں تھیں، میں تو نعمتوں میں ہی پلی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ نعمتوں کی بھی یہاں پہ پوچھ ہوگی۔ یہ آدمی ساری نعمتوں کا کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، سب کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں پھر تو نے میری ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کیا عمل کیا؟ عمل کا لفظ سنتے ہی مجھے اپنی دوست شاہد آ گئی، وہ کہا کرتی تھی دنیا میں کہ عمل ہم سے نہیں ہوتا، یہاں پہ تو عمل کا ہی پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کی، تو نے اس لیے کی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے بہادر، فرشتوں
اب اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میں نے دیکھا ہے وہ فرشتہ جو میزان کے پاس کھڑا تھا نا، وہ اعلان کر رہا ہے، ساری مخلوق سن رہی ہے، فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا، آج کے بعد یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے فرشتے اس شخص کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر فرشتوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی لوگوں میں سے بھی آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کر رہا۔ وہ فریادیں کر رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، مگر مجال ہے کہ کوئی توجہ دے، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کے میری تو لگتا ہے جان ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے اعمال میں تو کہیں ریاکاری نہیں آ گئی؟ میں نے تو کئی نیکیاں اس لیے نہیں کی کہ لوگ کہیں بڑی نیک ہیں آپ، لوگ کہیں بڑی دیندار ہیں آپ، لوگ میری تعریفیں کریں۔ جلدی جلدی اپنی نیکیوں کا سوچنے لگی ہوں کہ ایک دم ایک اور نام لیا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ یہ کوئی بزرگ ہیں، داڑھی والے ہیں، کوئی عالم دین لگتے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ چل دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہاں اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی۔ مجھے تو اس وقت ساری نعمتیں جو دنیا میں مجھے ملی تھی بوجھ لگنے لگی ہیں۔ نہ اتنی نعمتیں ہوتی، نہ اتنا سوال ہوتا، نہ اتنے عمل کا مطالبہ کیا جاتا۔ یہاں پہ تو لگتا ہے جتنی زیادہ نعمتیں اتنا ہی زیادہ عمل درکار ہے، اتنا ہی بڑا عمل لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھ رہے ہیں تم نے میری خاطر کیا عمل کیا ان نعمتوں کے شکر کے طور پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کا علم سیکھا، لوگوں کو علم سکھایا تیری خاطر، لوگوں کو پڑھ کے سنایا تیرا قرآن تیری خاطر۔ کہ کتنا زبردست کام کیا انہوں نے، یہ تو آج ضروری جنت میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، تم نے کون سا کام کیا میری خاطر، تم کیا عمل لے کر آئی ہو میری خاطر، میں کیا کہوں گی؟ ایک دم اللہ تعالیٰ کی آواز آئی ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نے جھوٹ کا، تو نے علم سیکھا قرآن کا تاکہ لوگ تجھے کہیں عالم، عالمہ۔ تو نے قرآن اس لیے پڑھ کے سنایا لوگ تجھے کہیں کتنا اچھا قاری ہے۔ تو دنیا نے تجھے عالم، عالمہ کہہ دیا، تجھے قاری کہہ دیا، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری یہ تعریفیں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر اعلان ہو رہا ہے فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا، آج کے بعد یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہائے ریاکاری کا کتنا بھیانک انجام ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر کے یہ لوگ لٹ گئے۔ اب تیسرے آدمی کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتے نے اس کو پکارا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہیں میں نے یہ نعمتیں دی، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ وہ اقرار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے یہاں تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے وہاں تیرے راستے میں خرچ کیا جس میں تجھے پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے اندر کے جذبات تک کو جانتا ہے، اندر کی نیتوں کو، اندر کی ارادوں کو، اندر کی خواہشات کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نے جھوٹ کا، تو نے میرے لیے مال خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا دیتا ہے اللہ کے راستے میں،
فرشتوں اس کو لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں تو انہوں نے اپنی تعریفیں لے لی، مگر آج کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، اور ساری مخلوق کے سامنے۔ اور پھر ان کو چلا کے نہیں لے جایا جا رہا، ان کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے۔ اللہ ایسی رسوائی سے بچا لینا۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی، مجھے دور سے اپنی دوست کے ابو نظر آئے، ان کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ کتنی مسکینی سے منتیں کر رہے ہیں۔ کس کی منتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا لاڈلا بیٹا ہی ہے۔ میں نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے؟ اپنے بیٹے کو بڑی لجاجت سے کہہ رہے ہیں، بیٹا دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا نا بیٹا، میں نے تیری تربیت کی، تیرے ناز و نام اٹھائے، تیرے منہ سے بات نکلتی تھی میں پوری کرتا تھا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے تیرے ارمان پورے کیے۔ بیٹا آج مجھے تیری نیکیوں میں صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک نیکی مجھے اور مل جائے گی نا، میری نجات ہو جائے گی۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے، ابا جی آج مجھے اپنی نجات کی فکر لگی ہوئی اور آپ مجھ سے الٹا نیکی مانگ رہے ہیں۔ سوری ابو، اب میں آج آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مجھے تو خود نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ انکل مایوس ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کو آنٹی قریب نظر آ گئی، میرے پاس وہ کھڑی ہوئی تھی۔ انکل تیز تیز قدموں کے ساتھ آنٹی کے پاس آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں، دیکھو دنیا میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا تھا، میں نے کتنی سہولتیں تمہیں دی، تمہارے اوپر کتنا کھلا خرچ کیا، کبھی کسی چیز سے نہ روکا نہ ٹوکا۔ آنٹی کہہ رہی جا رہی ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی آپ آئیڈیل ہسبینڈ تھے۔ اب انکل کہہ رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ، منتیں کرتے ہوئے، خدا کی بندی میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، آج اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی مجھے دے دے، شاید آج کی اس مصیبت سے مجھے یہ ایک نیکی بچا لے۔ آنٹی کہنے لگی، دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج میں خود اتنی مجبور ہوں، میرے پاس خود کہاں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو میں دے دوں، مجھے معذرت کر دیں، میں نہیں دے سکتی۔ انکل کی شکل پہ بدلتے ہوئے رنگ میں دیکھ رہی تھی، مجھے اتنا ترس آ رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا ایک نیکی کی تو بات ہے نا، میں دے دیتی ہوں، مگر نہیں، مجھے تو آج خود نیکی کی ضرورت ہے، میں کیسے دے دوں؟ آج تو ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز مانگ لیتا مجھ سے تو میں دے دیتی، مگر یہاں تو نیکی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اور ہر کوئی اتنا سیلفش ہوا ہے، اپنی نیکی سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایک معمولی سی نیکی بھی، ایک بار کیا ہوا سلام، ایک بار دی ہوئی مسکراہٹ، ایک بار کہی ہوئی سبحان اللہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو جتنی آسان سی نیکیاں تھی دنیا میں، وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں اگر ایک نیکی بھی کسی کو دے دی تو اس کو کمانے کے لیے ہم واپس کبھی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ ایک نیکی بھی کھو گئی تو یہ پیسوں کی طرح نہیں ہے کہ $1 کسی کو دے دیا چلو اور کما لیں گے۔ یہاں کوئی اب کمائی نہیں ہونی، اب یہاں سے کسی نے واپس نہیں جانا، اب کچھ اور جمع نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو خود ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ہمیں خود نیکی کی کمی نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، آج نیکی کی کتنی قدر آ رہی ہے۔ دنیا میں تو بے شمار لاکھوں مواقع تھے نیکی کرنے کے مواقع تھے، مگر ہم نے اس وقت نیکی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ یہی نیکی ہے جس کے لیے آج محتاج ہوئے پڑے ہیں، فقیروں کی طرح ایک ایک سے مانگ رہے ہیں، ایک ایک کی منتیں کر رہے ہیں۔
وہ انکل یہاں سے مایوس ہوئے تو اب کسی اور کی تلاش میں چل دیے. ان کو کوئی ایک نیکی صرف چاہیے، مگر جب اپنے پیارے خون کے رشتوں نے بھی ان پہ رحم نہیں کھایا، ان کو ایک نیکی نہیں دی، تو آج کون ان کو دے گا؟ کون ان پہ ترس کھائے گا؟ وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، وہاں سے کوئی آ کے نیکی جمع نہیں کر سکتا. کمانے کی جگہ دنیا ہے، آخرت تو جزا کی جگہ ہے. مگر الحمدللہ، الحمدللہ آپ واپس آ جائیں. میں اور آپ ابھی یہیں ہیں، ابھی ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، مگر ہم یہ منظر وہاں سے دیکھ کے آئے ہیں. کیا پھر بھی ہم وقت گنوائیں گے؟ کیا پھر بھی ہم نیکی کے کوئی مواقع چھوڑیں گے؟ کیا پھر بھی ہم سوچیں گے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کافی کر لیا؟ کیا پھر بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر جانیں. یہ گزر گیا تو ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا. آپ کی دعائیں بھی نیکیاں ہیں. دعا کریں اس وقت بہت دعا کریں. ہو سکتا ہے آج ہی ہماری نجات ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہماری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہم ایسے دھلے دھلائے ہو جائیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ. بلکہ ہم تو اس سے بھی خوش قسمت ہوں گے پھر، اگر ہمارے رب نے ہمارے گناہ معاف کر دیے. اس لیے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن نیکیاں بھی اس کی کوئی نہیں ہوتی. آج ہمیں اگر معافی مل جاتی ہے تو ہماری نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں رہیں گی، صرف گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ خوش قسمتی ہے. آج دعائیں کریں کہ ان راتوں میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کی معافی فرما دے. تجھے معافی پسند ہے تو ہم سب کو معاف کر دے. شدید غم اور رنج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ وہ دعا بھی کریں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.